السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وبعد۔ آج ہم شرک اصغر کے بارے میں جانیں گے کہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے اور کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے جس چیز پر تمہارے معاملے میں ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر آتی ہے 24,040 نمبر پر، اور ایک ایڈیشن کے مطابق 23,630 نمبر اور 23,631 نمبر پر۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے، اور یہ اتنا خطرناک اور سنگین گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اس کا اجر نہیں ملا کرتا۔ ایک انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، یا صدقات و خیرات یا کوئی ایسا عمل، اس میں اگر ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کو دکھاوا مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، خلوص نیت اس میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے، اس ریاکاری کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز کا اجر نہیں ملتا، ایسے صدقات و خیرات کا اجر نہیں ملتا، اور ایسی عبادت کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر 1905 ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ رجل استشہد، کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شہید ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اسے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، پھر پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، پھر شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے کہ تجھے بہادر کہا جائے، یعنی ریاکاری شامل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح وہ بندہ جس نے علم سیکھا اور قرآن پڑھا کرتا تھا، وہ بھی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جب کہے گا کہ تو نے کیا کام کیا، وہ سارا بتائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ کام اس وجہ سے کیا، قرآن اس وجہ سے پڑھا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے۔ ایسے بندے کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ جو مال خرچ کیا کرتا تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں تو بڑا سخی ہے، یعنی ریاکاری شامل ہو گئی۔ ایسے بندے کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا عمل ہے، شہید ہونا، قرآن پڑھنا پڑھانا، مال خرچ کرنا، لیکن ریاکاری شامل ہونے کی وجہ سے تینوں اعمال برباد ہو گئے اور جہنم میں جانے کا سبب ہو گئے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انما الاعمال کالوعاء، کہ انسان کا جو عمل ہے اس کی مثال ایک برتن جیسی ہے، اذا طاب اسفلہ طاب اعلاہ، جب اس کا نیچے والا حصہ اچھا ہوگا تو اوپر والا بھی اچھا ہوگا، واذا فسد اسفلہ فسد اعلاہ، اور اگر اس کا نیچے والا حصہ برا ہوگا تو اوپر والا بھی برا ہوگا۔ یعنی آپ یہ حدیث سنیں، ابن ماجہ میں آتی ہے 4199 نمبر۔ یعنی آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت میں ریاکاری ہو تو ظاہری عمل کتنا ہی اچھا ہو، وہ اللہ کے نزدیک کچھ ویلیو بھی نہیں رکھتا، وہ ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا ان احادیث سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اعمال کیونکہ کی بنیاد نیت ہے، تو خالص نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام ہونا چاہیے، پھر وہ کام اللہ کے نزدیک ویلیو رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ اگر عبادات کے اندر اور کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اگر اس میں ریاکاری شامل ہو گئی، اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور یہ اعمال کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اپنا عمل اللہ کے لیے خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔